بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 125 ہے اور 125 نمبر سبق سے کتاب الاستبراء شروع ہو رہی ہے۔ کتاب الاستبراء یعنی کہ رحم کی جو صفائی کے احکام ہیں وہ اس کے تحت بیان ہوں گے، تو آج ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ کتاب الاستبراء بیان الاستبراء وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تؤتى الحبال حتى يضعن ما في بطونهن۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ عورتوں سے وطی کرنے سے منع کیا، یہاں تک کہ وہ حتی یضعن ما فی بطونہن، یہاں تک کہ وہ اپنے پیٹ میں موجود بچوں کو جنم نہ دے دیں یا جن نہ لیں۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر رحم کی صفائی کا جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ جو عورتیں امید سے ہوں ان سے جو ہے وہ ہم بستری کی ممانعت کا بیان ہے۔ تو استبراء کا معنی ہے برات کو طلب کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے اس بات کی برات طلب کرنا کہ اس میں کوئی حمل نہیں ہے، یعنی عورت کے پیٹ میں کوئی حمل نہ ہو، اس بات کی برات طلب کرنا۔ تو اس سے جو ہے وہ فرمایا کہ حاملہ عورتوں سے جب تک کہ وہ اپنے بچے جن نہ لیں تب تک ان سے ہم بستری نہ کی جائے۔ اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو حاملہ سے کون سی عورت مراد ہے؟ تو حدیث میں حاملہ عورت سے جو وطی کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو حاملہ عورت سے وطی کرنے کی جو ممانعت ہے اس سے مراد منکوحہ عورت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو باندی کے طور پر کسی کی ملکیت میں آئیں یا خرید کر ملکیت میں شامل کی جائیں۔ یعنی کہ حاملہ عورت سے مراد آزاد عورت نہیں ہے بلکہ باندی ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ باندی کے طور پر اس کے ساتھ نکاح کیا جائے یا پھر خرید کر جو ہے اس کو ملکیت میں لایا جائے، تو اس سے مراد وہ والی عورتیں ہیں۔ تو لہٰذا اس سے مراد اپنی بیوی سے، منکوحہ بیوی سے جس کے پیٹ میں بچہ ہو، اس سے وطی کرنے کی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ کسی شخص کے لیے جو ہے وہ غیر کی کھیتی کو سیراب کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ یعنی کہ حاملہ کے پاس آنا، غیر کی وطی کو سیراب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حاملہ عورتیں ہیں اس کے پاس آنا، اس سے وطی کرنا یا ہم بستری کرنا، یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یہ غزوہ اوتاس سے جو حاصل ہونے والی باندیاں تھی، اس حکم کا پس منظر وہ ہے۔ غزوہ اوتاس میں جو باندیاں جو ہے وہ حاصل ہوئی تھی، ان سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطی کرنے سے منع فرمایا تھا۔ تو لہٰذا یہاں پر اس عورت میں غیر کی کھیتی قرار دیا ہے، غیر کی کھیتی کہا ہے، تو غیر کی کھیتی اپنی منکوحہ تو ہو نہیں سکتی۔ لہٰذا ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ یہ جو ہے وہ منکوحہ مراد نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ باندی مراد ہے، جو غیر منکوحہ باندی ہو وہ مراد ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ غیر منکوحہ باندی سے اگر وہ حمل سے ہے تو اس سے وطی کرنے کی ممانعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اب اس میں حکمت کیا ہے، اس سے منع کیوں کیا گیا ہے؟ تو اس میں حکمت یہ ہے، جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہے، یعنی کہ حدیث میں جو سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اس میں جو ہے وہ غیر کی کھیتی کہا ہے۔ تو غیر کی کھیتی میں تو بیج نہیں بویا جاتا، بیج تو جو ہے وہ یا پھر یہ کہ کھیتی میں جب ایک دفعہ بیج بو دیا جائے تو اس کو کاٹنے کے بعد ہی دوبارہ بیج بویا جاتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اس کے پاس آنے سے منع کیا ہے۔ کیونکہ اگر ایک مرتبہ بیج بو دیا
تو اس کی فصل کٹنے کے سے پہلے تو دوبارہ جو ہے وہ بیج نہیں بویا جا سکتا. اگر بیج بونے کی کوشش کی جائے تو وہ جو ہے فصل خراب ہو جاتی ہے. اسی طرح حاملہ عورت کا بھی معاملہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ مباشرت کی جائے، جو دنیا میں نیا وجود آنے والا ہے، نئے آنے والے بچہ جو ہے اس کا نسب خراب ہونے کا اور مشتبہ ہونے کا جو ہے وہ اندیشہ ہے، اور اسی طرح اس کے بچے کے ضائع ہونے کا بھی اندیشہ ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے. تو لہٰذا دوسرے کے کھیت میں اگرچہ جو ہے وہ بیج جو ہے وہ اس نے ڈالا ہوا ہے، اوپر سے اور بیج ڈالنا ہی اس کے مترادف ہے. لہٰذا مالک کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وضع حمل تک انتظار کرے، وضع حمل تک اپنی مملوکہ کے پاس جانے سے گریز کرنا ضروری ہے. یعنی کہ جب تک وہ بچہ جنم نہیں لیتی تب تک اس کے پاس جانا اور اس سے ہم بستری کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور اگر جو ہے وہ مملوکہ باندی جو ہے وہ حاملہ نہ ہو تو اس صورت میں یہ حکم ہے کہ اس پر جو ہے وہ ایام کا ایک دور گزر جائے، یعنی کہ اس کو ایک دفعہ حیض آ جائے، اس کے وہ دن گزر جائیں تو اس سے بھی رحم صاف ہو جاتا ہے. جب رحم صاف ہو جائے گا تو پھر اس کے پاس جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے. پھر کسی بھی جو ہے وہ نئے وجود کا وہ ذریعہ بن سکتی ہے. تو لہٰذا جب ایک دفعہ اس کو ایام آ گئے تو اس کا رحم صاف ہو گیا. مطلب مقصد یہاں پر رحم کی صفائی ہے، کیونکہ جب پہلی اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اب دوسرے آقا کے پاس وہ آ گئی ہے، باندھی ہے، تو اب اس نے بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم بستری کر لی، تو اس طرح وہ بچے کا نسب خراب ہو جائے گا، اس کے نسب خراب ہونے کا اندیشہ ہے. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس کا جو ہے وہ حمل ہو جائے، وضع حمل ہو جائے، جو اس کے پیٹ میں ہے اس کو جن لے، پھر اس کے بعد جو ہے اس سے ہم بستری کی جا سکتی ہے تاکہ اس کا نسب خراب نہ ہو، کیونکہ وہ غیر کی کھیتی تھی. جب ابھی آپ کی ملکیت میں آ گئی ہے تو ملکیت میں آنے کے بعد اس کا جو ہے وہ حمل ہو جانے دے، اس کا رحم صاف ہو جانے دے، پھر اس کے بعد ہم بستری کرنا اس کے ساتھ جائز ہوگا. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے کتاب الاستبراء کے تحت رحم کی جو صفائی کے احکام ہیں اس کی تفصیل پڑھی ہے. یعنی تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر مملوکہ باندی حاملہ ہو تو اس سے وضع حمل سے پہلے وطی کرنا مالک کے لیے، آقا کے لیے جائز نہیں ہے. جب تک اس کا وضع حمل نہیں ہوتا، وضع حمل ہو جائے، وہ جو ہے وہ صاف ہو جائے اس کا رحم، تو پھر اس کے بعد اس سے جو ہے وہ وطی کی جا سکتی ہے. تو لہٰذا حدیث میں جو حاملہ عورت سے وطی سے منع کیا گیا ہے تو اس سے مراد آزاد اور منکوحہ عورت نہیں ہے، بلکہ غیر مملوکہ جو ہے وہ باندی ہے. تو لہٰذا اس کے ساتھ وطی کرنے سے یا مملوکہ باندی ہو اور وہ حاملہ ہو تو اس صورت میں بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ وطی کرنا جائز نہیں ہے. تو لہٰذا جو ہے اس سے مراد منکوحہ عورت نہیں ہے بلکہ باندی ہے. آخر میں آپ سے دو سوال ہے. نمبر 1، استبراء کا لغوی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ نمبر 2، حاملہ عورت سے وطی کرنے کی ممانعت کی حکمت کیا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.